الكرام على الرسول الأعظم الأمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، لعنة دائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد. حکم پروردگار ہو رہا ہے نماز قائم کرو، نماز تمہیں برائیوں سے روکتی ہے. آج ہم گفتگو کریں گے نماز کے تعلق سے. کیا آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روز و شب میں کتنی مرتبہ نماز کے لیے بلایا ہے؟ کتنی مرتبہ بلایا نماز کے لیے؟ 5. اور نماز شب اور کتنی مرتبہ بلایا ہے؟ ایک تو انہوں نے کہا 5 مرتبہ، اور ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ 5 مرتبہ نماز کے لیے بلایا گیا. لیکن میں ایک کیلکولیشن آپ کو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. کم و بیش 70 مرتبہ نماز کے لیے روز و شب میں اسلام نے بلایا. 70 ٹائمز. وہ کیسے؟ ہر اذان میں 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ، 2 مرتبہ حی علی الفلاح، 4، 2 مرتبہ حی علی خیر العمل، 6، اور ہر اقامت میں 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ، 2 مرتبہ حی علی الفلاح، 4، 2 مرتبہ حی علی خیر العمل، 6 اور 6 12، اور ہر اقامت میں 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ. 14 کو 5 سے ملٹیپل کیجئے. 70 مرتبہ نماز کے لیے روز و شب میں بلایا. اس کے باوجود نہ ہماری نیند پوری ہوئی، نہ ہمارا کاروبار سمیٹا، نہ ہماری جاب ختم ہوئی. نماز جو ہے وہ دعوت مسلسل کا نام ہے. مسلسل جس کی دعوت دی اس عبادت کا نام ہے نماز. نماز کی ایک دوسری خصوصیت ہے، دیکھیے میں مجلس یا منبر پڑھتا ہوں بالکل سب سے ہٹ کے، میں روایتی انداز میں مجلس سے نہیں پڑھتا ہوں. نماز کی ایک دوسری خصوصیت ہے، نماز جزء تقریبات ہے. اے پارٹ آف ایوری پروگرام. اسلام کا کوئی پروگرام، روز و شب کا پروگرام ہو یا ماہ و سال کا، مستحب ہو یا واجب، اسلام نے نماز کو نہیں بھولا ہے. خوشی کا موقع ہو یا غم کا، اسلام نے نماز کو نہیں بھولا ہے. غدیر کا انتہائی خوشی کا موقع ہے تو وہاں بھی نماز، اور عاشور کا انتہائی غم کا موقع ہے تو وہاں بھی نماز. جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا نہ اسے ہنسنے کا حق ہے نہ رونے کا حق ہے. جو نماز نہیں پڑھتا نہ اسے ہنسنے کا حق ہے
نہ اسے رونے کا. رونے اور ہنسنے کا حق اسی کو حاصل ہے جو نماز پڑھتا ہے. اور اسلام کا کوئی پروگرام اس وقت تک مکمل کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک بندہ اپنے پروردگار کو ایک سجدہ نہ کر لے. کوئی پروگرام کمپلیٹ نہیں ہوتا اسلام کا جب تک سجدہ بیچ میں نہ آ جائے. سجدہ آتا ہے تو پروگرام ختم ہوتا ہے. جب تک سجدہ نہیں آ جاتا کوئی پروگرام اسلام کا کمپلیٹ نہیں کہلاتا، وہ ادھورا ہوتا ہے. نماز ذریعہ سکون ہے. دنیا میں اہل دنیا نے سکون قلب کے لیے بہت سارے وسائل تلاش کیے. کوئی دولت کے پیچھے بھاگا، کوئی اقتدار کے پیچھے بھاگا، کوئی کرسی کے پیچھے بھاگا، کوئی حکومت کے پیچھے بھاگا، کوئی عورت کے پیچھے بھاگا، کوئی منشیات کے پیچھے بھاگا، کوئی اولاد. کتنے لوگ ہیں کہ جو انہیں سکون قلب نہیں ہے اس لیے کہ ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی. کتنے ایسے ہیں کہ جو بے قرار ہیں، بے چین ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ تمام چیزیں یقیناً نعمت الہی ہیں، لیکن یہ جہاں سکون قلب کا ذریعہ ہیں وہیں پریشانی کا سبب بھی ہیں. اولاد کا نہ ہونا ایک پریشانی ہے، ہونے کے بعد اس کا نیک نہ ہونا ایک دوسری پریشانی ہے. میرے کرم کیا کہنے جا رہا ہوں. دولت کا نہ ملنا ایک بہت بڑی پریشانی ہے. ملنے کے بعد اس کی سیکیورٹی کا سوال بہت ساری پریشانیاں کھڑی کر دیتا ہے. اور آج کا تو یہ عالم ہے کہ باپ کی نگاہ بیٹے کی پاکٹ پر ہے، بیٹے کی نگاہ باپ کی پراپرٹی پر ہے. دنیا پریشان ہے. یہ جو بے کلی آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، یہ جو بے سکونی، بے قراری کا جو عالم چھایا ہوا ہے، اس کی صرف ایک ہی ریزن ہے، اس کا ایک ہی کاز ہے، اور وہ یہ کہ بندے کو جو کچھ ملا ہوا ہے اس سے وہ مطمئن نہیں ہے، اور جو نہیں ملا ہے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. میں کہنے جا رہا ہوں انہی دو چیزوں نے انسان کے سکون کو درہم و برہم کر دیا. اگر قانع ہو جائے انسان جتنا ملا ہے اس پر وہ قناعت کر لے تو پھر آپ دیکھیں دنیا میں کیسے سکون پھیلتا ہے. بے کلی کی ایک ہی وجہ ہے کہ جو ملا ہے انسان اس سے راضی نہیں ہے، جو نہیں ملا ہے اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے. اتنا دوڑ رہا ہے کہ اس نے نظام عالم کو درہم و برہم کر دیا ہے اپنے سکون کی خاطر. خاندانی پریشانیاں، میاں بیوی کی پریشانیاں، ساس بہو کے جھگڑے، بیٹا اور باپ کے جھگڑے، پراپرٹی کے جھگڑے، انسان کی نیند درہم و برہم. جو نیند اللہ تعالیٰ نے کتوں، بلیوں، خرگوشوں کو دے دی وہ مالداروں سے چھین لی. برفی آپ نے کھائی، مٹھائی آپ نے کھائی، بریانی آپ نے کھائی، مٹن آپ نے کھایا، چکن آپ نے کھایا. باہر تو مئی اپریل کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کے گھر سے ابھی جنوری کا مہینہ گیا ہی نہیں ہے. آپ کو نیند کیوں نہیں آتی ہے؟ بیوی کلب میں ہے، بیٹی سنیما گرل بنی ہوئی ہے، بہو بیٹے کو لے بھاگنے کی پلاننگ کر رہی ہے. اور دیکھیں آپ، یہ ہمارے اپنی باتیں میں کر رہا ہوں. ایک بے کلی ہے، ایک بے چینی ہے پوری دنیا پہ چھائی ہوئی. ایک ملٹی ملینر ہے، اسے رات کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولی کھائے بغیر اسے نیند نہیں آتی. کیوں نیند نہیں آتی؟ آج اسے $1 لاکھ کی پروفٹ ہونے والی تھی، صرف 50,000 کی پروفٹ ہوئی ہے. اسی ڈپریشن نے اس کی نیند کو چھین لیا. اور اس کے برعکس ایک مزدور دن بھر کی اینٹیں ڈھو ڈھو کے
چند سکے لے کے ہنستا ہوا، گاتا ہوا، مسکراتا ہوا گھر کی طرف چلا جا رہا ہے۔ جیسے ہی گھر کے اندر وہ انٹر ہوتا ہے، بیوی پھٹے پرانے کپڑوں میں اس کا استقبال کرتی ہے، بچے اس کے دامن سے لپٹ جاتے ہیں، سب مل کر دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں۔ روٹی کے ان سادہ ٹکڑوں میں اللہ نے غضب کی لذت بھی رکھ دی ہے۔ یہ کہاں سے یہ لذت کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی یہ لذت؟ کہاں سے آئی؟ تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ یقیناً نعمت الہی ہیں، مگر یہ ایک طرف سکون کا ذریعہ ہے تو دوسری طرف پریشانی کا بھی سبب ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے ایک چیز کا نسخہ دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ یہ اسباب سکون ہے، سکون نہیں ہے۔ دولت، بیوی، بچے، مکان، گھر، پراپرٹی، گاڑی، بنگلہ، یہ اسباب سکون ہیں، مگر اصلی سکون یہ نہیں ہے۔ تم نے اسباب راحت کو راحت سمجھ لیا ہے، تم نے اسباب سکون کو سکون سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ اسباب ہیں۔ اصلی جو سکون انسان کو ملتا ہے وہ ہے اللہ کے ذکر سے۔ اسی لیے دن نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز واجب کر دی۔ دن نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز واجب کر دی تاکہ بندہ کاروبار کو یا جاب کو جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اسے دن بھر یہ کانفیڈنس رہے کہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ میرا پروردگار بھی ہے۔ میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میرا خدا بھی میرے ساتھ ہے۔ کانفیڈنس بچاتا ہے انسان کو۔ صدقہ دیتے ہیں آپ تو صدقہ یہ پیسے، یہ $1، یہ 50 پنی، یہ نہیں بچاتے آپ کو، وہ کانفیڈنس بچاتا ہے آپ کو خطرے سے کہ جو آپ کے دل میں ہوتا ہے کہ میں نے آج صدقہ نکالا ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اور قرار محترم یہ پیسہ کچھ نہیں بچاتا ہے، آپ کی جیب سے نکلا کسی غریب کی جیب میں چلا گیا پیسہ، پیسے میں کیا ہے؟ پیسے میں کچھ نہیں ہے، بس وہ ایک کانفیڈنس جو آپ کے اندر، جو یقین، جو بھروسہ، جو اعتبار ذات پروردگار کے حکم پر، وہ کانفیڈنس آپ کو بچاتا ہے کہ نہیں بھی میں نے آج صدقہ نکالا ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ کانفیڈنس آپ کو بچاتا ہے۔ نماز یہ کانفیڈنس آپ کو بچاتی ہے۔ نماز چند رکعتیں ہیں اور کیا ہے اس میں؟ مگر اقبال 1905 میں اسپین گئے، انہوں نے مسجد قرطبہ دیکھی، وہاں جا کے انہوں نے کچھ شعر کہے، یہ حوریان فرنگی دل و نظر کا حجاب، یہ حوریان فرنگی دل و نظر کا حجاب، بہشت مغربیاں جلوہائے پابا رکاب۔ تم ان کے حسن کے پیچھے نہ دوڑو میاں، یہ تو بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ بہشت مغربیاں جلوہائے پابا رکاب، دل و نظر کا سفینہ سنبھال کر لے جا، دل و نظر کا سفینہ سنبھال کر لے جا۔ یہ استعارات سے بھرا ہے، دل و نظر کا سفینہ یعنی اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو سنبھال لے، دل و نظر کا سفینہ سنبھال کر لے جا، مہو ستارہ ہے بحر وجود میں گردا، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ اٹھتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ اٹھتی تھی۔ ارے زمین کا کلیجہ کانپے یا نہ کانپے، ہمارا کلیجہ تو کانپنا چاہیے۔ برقرار میں کیا کہنے جا رہا ہوں، نماز ایک کمپیوٹر بھی نماز پڑھتا ہے اور ہم سے اچھی نماز کمپیوٹر پڑھے گا، پڑھتا ہے کہ نہیں کمپیوٹر نماز؟ ایک انسان سے بہتر طور پہ نماز ایک کمپیوٹر پڑھ سکتا ہے، مگر کمپیوٹر کی نماز میں اور انسان کی نماز میں فرق ہے۔ انسان کی نماز جذبات و احساسات کا آئینہ ہوتی ہے۔ نماز برائیوں سے نہیں روکتی، مطلب کیا؟
یہاں آپ نے نماز پڑھی اور پھر اسی غیبت میں ہے، اسی بہتان میں ہے، اسی جھوٹ میں ملوث ہے، مطلب کیا؟ یہاں سردی ہوتی ہے، سردی پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ آپ ہیٹر چلاتے ہیں، لیکن اب جب ہیٹر آپ چلاتے ہیں تو سارے ونڈوز کو اور ڈورز کو کلوز کرتے ہیں. اگر آپ ڈورز اور ونڈوز کو کلوز نہ کریں اور ہیٹر چلائیں تو آپ کا کمرہ کبھی بھی گرم نہیں ہوگا، اس لیے کہ دروازہ کھلے گا تو اندر کی گرم ہوا باہر جائے گی اور باہر کی ٹھنڈی ہوا آپ کے کمرے کے اندر آئے گی. کمرہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، گرم نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ ہیٹر چلاتے وقت اپنے ڈورز اور ونڈوز کو بند رکھیں گے تو آپ کا کمرہ گرم رہے گا. نماز اسی وقت فائدہ پہنچائے گی جب گناہوں کی کھڑکیاں بند کریں گے. آپ گناہوں کی کھڑکیوں کو کھلی رکھ کے نماز پڑھیں گے اور آپ صبح سے شام تک نماز پڑھیں، آپ کو نماز فائدہ نہیں پہنچائے گی. محترم اس کے شرائط پورے کریں نماز کے. آپ نے لوہا پگھلانے کی ایک فیکٹری بنائی، اس میں آپ نے لوہا ڈالا لیکن لوہا پگھلا نہیں. لوہا اگر پگھلا نہیں تو فیکٹری کا کوئی قصور نہیں ہے. اور کرا محترم لوہا اگر نہیں پگھلا ہے تو قصور لوہے کا نہیں ہے، فیکٹری کا ہے. اس لیے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جتنے فارن ڈگری ہیٹ چاہیے لوہے کو، اگر اتنی ہیٹ مل جائے تو لوہا خود بخود پگھل جاتا ہے. آپ نے جس فیکٹری میں لوہے کو ڈالا اس فیکٹری نے اگر لوہے کو نہیں پگھلایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوہے میں کوئی خامی نہیں بلکہ آپ کی اپنی فیکٹری میں خامی ہے. پہلے فیکٹری کو درست کیجئے، لوہا خود بخود پگھل جائے گا. نماز اگر برائیوں سے نہیں بچاتی ہے تو نماز کا قصور نہیں، یہ آپ کا قصور ہے. آپ ان شرائط کو پورا کریں. آج ایک طرح کی بے چینی ہے، گھروں میں بے چینی، گھروں میں بے چینی آپ دیکھ رہے ہیں. میں لاسٹ ایئر امریکہ آیا تھا آپ کے ملک میں. جہاں گیا ایک فارمولا میں نے بتایا ذہنی سکون کا. میری مائیں بہنیں بھی اس کو کوٹ کر لیں اور آپ لوگ جائیں اپنے گھروں میں اس کو لاگو کریں اور کر کے دیکھیں. میرے فارمولے پہ بھی کبھی آپ عمل کیجئے. یہ جو بے سکونی آپ دیکھ رہے ہیں، کلا خلا، لڑکیوں کا بھاگ جانا، لڑکوں کا چلے جانا، یہاں ہر جگہ مجھے نظر آتا ہے. لڑکی بیوی شوہر سے محبت کم کرے. ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ کیسا مولوی آیا جو اس طرح کا فارمولا بتا رہا. بیوی شوہر سے محبت کم کرے لیکن شوہر کو سمجھنے کی کوشش زیادہ کرے. بیوی شوہر سے محبت کم کرے، شوہر کو سمجھنے کی کوشش زیادہ کرے. کب اٹھتا ہے، کب بیٹھتا ہے، کھانے میں کیا پسند کرتا ہے، اس کے رشتہ داروں سے اس کا سلوک کیسا ہوتا ہے، انسان ہے کہ جانور ہے. بھی جانور میں بھی کچھ سادے سیدھے ہیں، کچھ رذیل قسم کے ہوتے ہیں. تو بیوی شوہر سے محبت کم کرے، شوہر کو سمجھنے کی کوشش زیادہ کرے، اور شوہر بیوی سے محبت زیادہ کرے، سمجھنے کی کوشش کم کرے. مسائل پورے حل ہو جائیں. اس لیے کہ عورت جو سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے تو آپ خامخواہ سمجھنے کی کوشش آپ نہ کریں، بلکہ بہتر ہے کہ کم نہیں بلکہ سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو بہتر ہے. اس سے کہ المرأۃ کالظل ان اقمتها کسرتها، عورت جو ہے پسلی کی مانی ہے. پیغمبر اکرم نے فرمایا اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی. تو پسلی کی ساری بیوٹی یہی ہے کہ وہ ٹیڑھی رہے. غور کریں، پسلی کی بیوٹی سیدھے ہونے میں نہیں ہے،
ماشاءاللہ یہ جو دریا ہے پسلی کی خوبی سیدھے ہونے میں نہیں ہے، پسلی کی خوبی ہے کہ وہ ٹیڑھی ہے. تو عورت کی جو بیوٹی ہے وہ ٹیڑھی ہونے میں ہے، سیدھے ہو جانے میں نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ جو بے سکونی اور بے چینی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اسباب راحت ہیں. اسباب راحت کو، اسباب سکون کو بس اسلام کا جو پرنسپل ہے، اسلام کے جو اصول ہیں. ہماری سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کے اصولوں کو بھلا دیا. ابھی ایک سوال ہمارا ایک نوجوان بچہ کر سکتا ہے کہ یہ جو انگریز ہیں، یہ جو گورے ہیں، ان لوگوں نے تو اسلام پہ عمل نہیں کیا ہے لیکن یہ لوگ کامیاب ہیں، تو یہ کیوں کامیاب ہیں؟ تو یہ ایک سوال ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اس سوال کا جواب میں اپنے آنے والی مجالس میں ضرور کوٹ کروں گا. اگر میں بھول جاؤں تو آپ لوگ مجھے یاد دلائیں. یہ ایک اہم اور سوال ہے کہ ہم نے کہاں غلطی کی ہے جس کا خمیازہ آج ہم لوگ بھگت رہے ہیں. تو نماز کو آپ کبھی معمولی نہ سمجھیں. لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ. ہماری شفاعت اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہو، جو نماز کو سبک سمجھتا ہو. نماز کیا ہے؟ سجدہ یعنی گویا قطرے نے اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا. نماز مدرسہ تربیت ہے. خداوند عالم کو کیا فرق پڑتا ہے آپ کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں؟ آپ کے اٹھنے اور بیٹھنے کے طریقے سے نہ اس کی خدائی میں کوئی زیادتی ہونے والی ہے نہ کوئی کمی ہونے والی ہے، مگر اس کے باوجود اس نے ہر عمل کے آداب معین کر دیے. ہر عمل کے ایک آداب معین کر دیے تاکہ تھوڑی دیر بھی بندہ، 5 منٹ بھی بندہ اگر ہماری بارگاہ میں گزار لے تو ایک تہذیب یافتہ انسان بن کر جائے. کیسے اٹھنا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، کھڑا ہونا ہو تو کیسے وہ کھڑے ہو، پاؤں کو کس طرح سیدھا رکھے، پھر جھکنے کی باری آئے تو پشت کس طریقے سے برابر ہونا چاہیے، گردن کیسے سیدھی ہونا چاہیے، پھر سجدہ کرنے کی باری آئے تو کتنے اعضاء کو خاک پر رکھنا چاہیے، سجدے سے اٹھے تو پھر بیٹھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہنسنے کی بات آئے تو ہنسنے نہ پائے، رونے کی بات آئے تو رونے نہ پائے، کھجلی ہو رہی ہو تو کھجانے نہ پائے، جماعت میں کھڑا ہو تو لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو لیکن لوگوں کو اذیت نہ دے، کوئی ایسی چیز استعمال نہ کرے جس کی بدبو لوگوں کو تنگ کرتی ہو، پریشان کرتی ہو، اور امام کے اشاروں پر جھکے، امام کے اشاروں پر اٹھے. اور میں کیا کہنا جا رہا ہوں، اور پھر ہر عضو کی، ہر پارٹ کی ڈیوٹی معین کر دی. قیام میں تم اپنے پیروں کی طاقت کو استعمال کرو، قنوت میں اپنے ہاتھوں کو استعمال کرو، رکوع میں اپنے کمر کی طاقت کو استعمال کرو، سجدے میں تمام اعضائے بدن کو خاک پر جھکا دو، اور پھر نظر کو بھی شریک عبادت کرنا. کھڑے ہونا قیام میں تو سجدگاہ پر نظر رکھنا، رکوع میں جانا تو دونوں پیروں کے درمیان زمین پر نگاہ رکھنا، سجدے میں جانا تو اپنی ناک کے اوپر نگاہ رکھنا، اور اگر تشہد میں بیٹھ جانا تو اپنے آغوش پر نگاہ رکھنا کہ یہی وقت اپنے دامن کو نعمتوں سے بھرنے کا ہوتا ہے. یہ وقت ہوتا ہے کہ اب تمہاری نماز ختم ہو رہی ہے، اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے آغوش میں سمیٹ لو. یہ درس ہے نماز کے. اگرچہ ایک لمبی ایک اشرہ چاہیے ان تمام چیزوں کو، تو انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں ان کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے. میں دعا کرتا ہوں ذات پروردگار سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام پرابلمز کو، ہمارے تمام مسائل کو حل کرے. جہانی مومنین ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کریں، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کرے، جن کا روزگار ہے ان کے روزگار میں ترقی عطا کرے، اور ہمارے والی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار کرے.